اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچائیں، خاص طور پر نوجوانوں تک آپ اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں اور انسان پر دو وجوہات کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ اور غسل جنابت کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ترتیبی اور دوسرا التماسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، عموماً آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گزشتہ 2-2.5 سال سے اپنے یوٹیوب چینل حسینی آواز پر مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ہماری یہ ویڈیوز تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اور خاص طور پر آج کی یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آج آپ کے سامنے غسل جنابت کرنے کا طریقہ پیش کریں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا ہوگا۔ تمام مومنین کو چاہیے کہ تمام لوگوں تک، خاص طور پر نوجوانوں تک ہماری اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ ان تک غسل جنابت کرنے کا طریقہ پہنچ جائے۔ اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ ہم اس طرح کی اچھی اسلامی ویڈیوز آپ کی خدمت میں ہمیشہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ غسل جنابت کرنے کے دو طریقے ہیں، پہلا طریقہ ہے ترتیبی اور دوسرا طریقہ ہے التماسی۔ غسل جنابت ترتیبی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان اپنے پورے جسم کو صاف کر لے، پاک کر لے۔ اگر انسان کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو تو نجاست کو ہٹا لے، اور اگر انسان کے جسم پر کہیں چکناہٹ لگی ہوئی ہو، کہیں تیل لگا ہوا ہو، لوشن لگی ہوئی ہو، یا کوئی اس طرح کی چیز لگی ہوئی ہو کہ جس چیز کی وجہ سے انسان کے جسم تک پانی نہ پہنچے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے جسم سے ہٹا لے، اور اس کے بعد انسان نیت کرے کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ نیت کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اپنے سر اور اپنی گردن کو دھوئے، اس طرح سے سر اور گردن کو دھوئے کہ پورا سر اور گردن دھل جائے، تر ہو جائے، اور ایک بال کے برابر بھی اندھلا نہ رہے۔ اور پھر دائیں طرف کاندھے سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پورے جسم کو دھو لے۔ اس طرح سے دھوئے کہ انسان کا پورا دایاں حصہ اچھی طرح سے دھل جائے، اور پھر بائیں طرف آئے اور بائیں طرف بھی اسی طرح، جس طرح سے اس نے دائیں طرف سے دھویا تھا، کاندھے سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پوری طرح سے جسم کو دھو لے، آگے پیچھے پورے جسم کو صحیح طرح سے دھو لے۔ جب انسان اس طرح سے پاک ہو جائے اور غسل کر لے، تو وہ کام جو انسان پر پہلے حرام تھے، اب وہ کام انسان پر حرام نہیں ہے، اور انسان اب وہ کام کر سکتا ہے۔